آج جو شادی ہو رہی ہے اس میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. آج تو ہم نے محفل میلاد کا آغاز تو کیا ہے، مگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جہاں جہاں بھی تقریر کا پروگرام ہوتا ہے، میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، میلاد ختم ہونے کے بعد پھر ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے. اگر رات میں ناچ گانا نہیں ہوا تو جب بارات لے کر آئیں گے تو ڈی جے بجا بجا کر کے ناچتے ہوئے کودتے ہوئے بارات لے کر آئیں گے. اگر اس کے ماں باپ کی نگاہوں میں اگر شرم و حیا ہوتا تو ڈی جے والے سے کہتا اپنی ڈی جے کو بند کرو ورنہ بارات واپس لے کر جاؤ. اس کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی اللہ اس کے رسول کا خوف ہوتا وہ ڈی جے والے سے یہی کہتا اگر تمہیں لڑکی چاہیے تو ڈی جے کو بند کرو، اگر تمہیں ڈی جے چاہیے تو ڈی جے بجا کر کے واپس جاؤ. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج ماحول بہت بگڑ چکا ہے. پہلے جو شادی ہوتی تھی اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی. بھلے وہ سورات رکھتا تھا مگر ڈھول بھی بجاتا تھا تو اس میں بھی لوگ شرم و حیا پردے میں رہا کرتی تھی. آج دیکھو تو کھلے عام ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، کود رہی ہے. وہ لڑکی دیندار تھی، با حیا خاتون جنت ماں فاطمہ کی کنیز تھی. ان کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی. ان کے ماں باپ شرم و حیا والے تھے. ماں باپ نے دعائیں مانگی، قبول ہوئی. ماں باپ چاہتے کہ میری بیٹی کے لیے کوئی ارب پتی کروڑ پتی نہیں، لڑکا دیندار ہونا چاہیے. جس گھر میں دین ہوگا اس گھر میں آبادی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں دین ہوگا اس کی نسلیں بڑھتی جائے گی، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہ گھر تباہ برباد ہو جاتا ہے. دیکھیے جب بارش ہوتی ہے، اگر بارش ایک زمین اتنی بنجر ہے جہاں گھاس پھوس کچھ بھی نہیں اگتا، اگر اس زمین پر آپ پانی پر پانی پلاتے جاؤ بارش کتنی بھی ہو جائے اس میں نہیں اگتا کیونکہ وہ بنجر زمین ہے. تو جب بارش اس میں ہوتی ہے اس میں اگتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین خراب ہے، اس لیے اس میں کچھ اگتا نہیں ہے. اسی طرح جس گھر میں دین ہوگا اس گھر کی نسلیں آباد رہے گی، اور جس گھر میں دین نہ ہوگا اس گھر کی نسلیں تباہ برباد ہو جائے گی. یہ لڑکی جب جوان ہوئی، شادی کے قابل ہوئی، تو ایک غریب لڑکا جو 5 ٹائم کا نمازی تھا، اس غریب لڑکا اپنا رشتہ لے کر جب اس گھر میں آیا تو اس سے کہا کہ میں غریب ہوں. کہا کہ ہم تمہارے مال و دولت کو نہیں پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں، تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو یا نہیں، تم اپنے رسول سے محبت کرتے ہو یا نہیں، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں، تم گناہوں سے نفرت کرتے ہو یا نہیں. اس نے ساری باتوں کا اقرار کیا. باپ نے کہا بیٹا یہ رشتہ منظور ہے، بے شک تم میری بیٹی سے نکاح کر لو. تو جاؤ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے باراتی لے کر اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے بارات لے کر میرے دروازے پر آؤ. اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ بابا کیا بتاؤں، میرے ماں باپ تو بچپن ہی میں گزر چکے ہیں، میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. کہا بیٹا پھر کوئی بات نہیں، جاؤ تم بارات لے کر آؤ. یہ نوجوان اپنے گھر سے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر بارات لے کر اس گھر میں پہنچتے ہیں. جب اس گھر میں پہنچا لوگ اس کے نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اب جو ہے بیٹی کا باپ اپنے جمائی داماد کے پاس آتا ہے. نکاح ہو گیا. مختصر میں بول رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. شارٹ کٹ میں باپ نے جمائی کو بلایا، کہا بیٹا دیکھ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جتنا باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں بیٹی سے محبت کرے گا. باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت گہرا ہے. بیٹی اپنے باپ کے لیے جان دے سکتی ہے، بیٹا نہیں دے گا کیونکہ بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. تو باپ نے اپنے جمائی ہونے والے جمائی داماد سے کہا بیٹا اس بیٹی کو میں نے بہت محنت سے پالا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے. بیٹا آج میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں،
بیٹا اگر میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، میری بیٹی سے اگر کوئی خطا ہو جائے، اگر میری بیٹی کبھی ناراض ہو جائے، بیٹا خدا کے لیے تم میری بیٹی سے ناراض مت ہونا، میری بیٹی اگر کچھ بولے تو ناراض مت ہونا، بیٹا میری بیٹی کی باتوں کو سن کر تم ناراض مت ہو جانا اور میری بیٹی کو سمجھانا، اگر بیٹا کیونکہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، کبھی سے خطا ہو جائے تو تم خدا کے لیے معاف کر دینا۔ ادھر بیٹی کو بلا کر سمجھایا، بیٹی دیکھو میں نے جب تک تو میرے پاس تھی تو تمہارے اوپر میری حکومت چلتی تھی، کیونکہ جب تک اولاد ماں باپ کے قبضے میں ہو تو ماں باپ کی حکومت چلتی ہے، باپ جیسا کہے گا بیٹے کو ویسا کرنا پڑے گا، اگر بیٹا ویسا نہ کرے تو سمجھ لو کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، باپ اگر بیٹی کو جیسا کہے بیٹی اگر ویسا کرے تو بیٹی فرما بردار ہے، اگر بیٹی ماں باپ کے حکم پر عمل نہ کرے تو بیٹی نافرمان ہے۔ اب باپ نے بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی دیکھ جب تک تو میرے پاس تھی، جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوا تھا، بیٹی تمہارے اوپر میری حکومت چلتی تھی، لیکن بیٹی آج تمہارا نکاح ہو گیا ہے، تمہارا عقد ہو چکا ہے، تمہارا رشتہ ہو چکا ہے، بیٹی آج کے بعد تمہارے اوپر میری حکومت نہیں چلے گی بلکہ تمہارے شوہر کی حکومت چلے گی۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی پر نکاح کے بعد بھی ہماری بیٹی پر حکومت چلے، نہیں چلے گی۔ آج جو ہم چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے گھر کو آپ برباد کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر کو ویران کر رہے ہیں۔ باپ نے بیٹی کو سمجھایا، ہر باپ پر یہ فرض ہے جب بیٹی کو ودا کرو اس کو کچھ نصیحتیں کرو، اس کو کچھ وصیتیں کرو، بیٹی سسرال جاؤ گی، سسرال جا کر اپنے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کا کہا ماننا، شوہر کی رضا کے بغیر اپنا قدم گھر سے باہر مت نکالنا، بیٹی اپنے سسر کی خدمت کرنا، اپنی ساس سے محبت کرنا۔ اگر جو بیٹی اپنے ساس اور سسر کو محبت سے پیش آئے گی وہ ساس سسر نہیں چاہے گا کہ میں اسے محبت نہ کروں، وہ ساس سسر بھی اپنی اس بہو کو بیٹی کی طرح رکھے گا۔ شرط ہے کہ تم محبت پیش کر کے تو دیکھو۔ باپ نے نصیحت کی بیٹی اپنی سسرال جاؤ گی، بیٹی اگر میں تمہیں بلاؤں تو میرے بلانے پر مت جانا بلکہ شوہر کے کہنے پر جانا۔ میں آج سے میرا تمہارے اوپر میری کوئی حکومت نہیں، آج سے تمہارے شوہر کی حکومت ہے۔ شوہر کی رضا کے بغیر اپنا قدم بیٹی گھر سے باہر مت نکالنا۔ اگر میں تمہیں بلانے کے لیے بھیجوں تو بھی مت آنا جب تک تمہارا شوہر تم کو رضا نہ دے۔ کہا ٹھیک ہے بابا جان، میں آپ کی باتوں پر پوری عمل کروں گی۔ بیٹی وفادار تھی، نیک تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، قرآن پڑھنے والی تھی۔ آج تو قرآن کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہے جو قرآن پڑھ کے بھی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، کود رہی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے ناچ گانا عام ہوگا میری امت مصیبت میں پڑ جائے گی۔ آج کون ایسا مسلمان جو مصیبت میں نہیں پڑا ہے؟ ہر طرح سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہر طرح سے مسلمانوں کو بری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ہمارے عمل کی وجہ سے۔ بیٹی کو باپ نے سمجھا بجھا کر رخصت کیا۔ اب یہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کر، کیونکہ اس کے پاس کوئی محل بنگلہ نہیں تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تھی، یہ بیچارہ پورا دن مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے گھر واپس آتا تھا، اسی سے وہ اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ کچھ دن ہوا، کچھ سال گزرے، اس کی نوکری بند ہو گئی، جہاں پر یہ کام پر جاتا تھا اس کا کام بند ہو گیا۔ جب کام بند ہوا، جب اس کو کام کہیں نہیں ملا تو بیوی سے کہا کہ میری بیوی کیا کروں؟ اب دیکھو ہمارے شہر میں کہیں مجھے کام نہیں ملتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں میں پردیس چلا جاتا ہوں۔ آج ہم میں سے کون ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ ہر شوہر جتنی محبت شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اتنا محبت کوئی نہیں کرتا۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ میری شریک حیات ایسا کرو کہ میں پردیس جاتا ہوں اور پردیس میں جا کر محنت و مزدوری کر کے میں چند پیسہ کما کر کے لاؤں گا تاکہ ہم دونوں کے دن رات آرام سے گزر جائے۔
بیوی وفادار تھی، کہا ٹھیک ہے میرے سرتاج آپ جیسا چاہیں ویسا کرو۔ شوہر نے کہا تم ایسا کرو، اگر تم یہاں اکیلی رہنا پسند نہیں کرتی ہو تو اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤ۔ بیوی وفادار تھی، کہا میرے سرتاج ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے گھر کو اندھیرا چھوڑ کر میں اپنے ماں باپ کے یہاں جا کر رہوں، اور میرے گھر میں اندھیرا ہو یہ مجھے گوارا نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں کل بھی آپ کی وفادار تھی اور قیامت تک میں آپ کی وفادار رہوں گی، اور اس گھر میں میں اکیلی رہ کر رات اور دن گزاروں گی، آپ کے رضا کے بغیر اپنا قدم میں باہر نہیں نکالوں گی۔ وہ شوہر نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک میں جاتا ہوں پردیس۔ اب وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ دروازے تک آئی اور اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے آئی، اپنے شوہر کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ کو اٹھاتی ہے اور دعا مانگتی، مولا میرے شوہر کی عمر میں برکتیں عطا فرما، مولا میرا شوہر پردیس جا رہا ہے، مولا اس کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما۔ وہ شوہر نصیب والا ہے جس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہو، اور جو بیوی اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگتی ہو میرا رب اس بیوی کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر شوہر کہیں جاتا ہے تو بیوی بد دعائیں کرتی، جاؤ تمہارا پیر ٹوٹ جائے، تم ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ، تمہارا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مگر اس کو پتا نہیں کہ تمہارے لیے رات دن کتنی قربانیاں دیتا ہے، کبھی دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، کبھی بارش میں کام کرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی محنتیں کر کے وہ اپنی بیوی بچوں کو پال رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بیچارہ نوجوان اپنی بیوی کی دعائیں لے کر پردیس نکل گیا، پردیس میں کام کرنا شروع، اس کو کام مل جاتا ہے، وہاں رات دن کام کرتا ہے، محنت و مزدوری میں لگا رہتا ہے، اپنی بیوی کی فکر بھی دل میں لگا رہتا ہے۔ ادھر اب اس لڑکی کا حال یہ دیکھو، اب اس لڑکی کے جو ماں باپ تھے، اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو جو ہے کئی بیماری آ جاتی، کبھی کمر میں درد، کبھی پیر میں درد، کبھی سر میں درد، اور جو بندہ جوانی میں جتنی محنتیں کرتا ہے بڑھاپے میں وہ ساری محنتوں کی جو ہے درد اور کراہٹ جو ہے وہ بڑھاپے میں نکلتا ہے، کیونکہ جو جوانی میں محنت کرتا ہے، وزن دار سامان اٹھاتا ہے، تو اس کے کمر میں درد بڑھاپے میں شروع ہو جاتا ہے، پیر میں درد، گھٹنوں میں درد، یہاں درد وہاں درد۔ یہ بیچارہ بوڑھا انسان بیمار پڑ گیا، بیٹی کی شادی کے بعد بیمار پڑ گیا، جب بیمار پڑا کچھ دن گزرا، ڈاکٹروں سے علاج کرایا، مگر بیماری میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی آرام نہیں ملا، تو اس کو ایسا لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں، کیونکہ ہر انسان کو 40 دن پہلے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ اس نے بھی سوچا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو کیونکہ اس کو بیٹی سے محبت تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو چھوٹا تھا، بیٹے کو بلایا، بیٹا دیکھ میں بیمار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں، بیٹا ایسا کرو جاؤ میری بیٹی کو بلا کر کے لاؤ کہ بابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، چلو تم کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا اپنی بہن کے گھر گیا اور بہن سے کہا بہن بابا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہن نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئی، رونے لگی۔ بھائی نے کہا بہن کیوں روتی ہو؟ بہن نے کہا بھائی میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ بہن نے کہا بھائی نے کہا بہن ایسا تم کیوں بولتی ہو؟ وہ تمہارا باپ ہے، اس نے تم کو محنت و مشقت سے پالا ہے۔ بہن نے کہا بھائی بے شک میرے باپ نے مجھے پالا ہے، مجھے جوان کیا ہے، میری شادی کرائی ہے، مگر بھائی میں کیا کروں، آج میں مجبور ہوں، میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، میں شوہر کی رضا کے بغیر اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے میں نہیں جا سکتی۔ بھائی میرے شوہر کے رضا کے بغیر میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، اگر میں جاؤں گی تو یہ شوہر کی نافرمانی ہو جائے گی، اس لیے بھائی تم جاؤ اور بابا جان سے کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ جب بھائی واپس گیا، باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، بیٹی آئی؟ کہا بابا جان بہن نہیں آئی۔ کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ بابا جان ان کا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، وہ کہیں پردیس پر گیا ہے، اور بہن کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے رضا کے بغیر میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ تو باپ مان گئے، کہا بیٹا کوئی بات نہیں، وہ میری بیٹی ہے، چلو جانے دو۔ ایک دن گزرا، پھر بیماری بڑھ گئی، بڑھتی گئی، دوبارہ بھائی گیا، پھر بہن نہیں آئی، 3 بار بھائی گیا مگر بہن نہیں آئی۔ تیسری بار بہن نے کہا تھا کہ بھائی آج میں
پھر تم کو واپس بھیج رہی ہوں، کیونکہ میرے باپ نے مجھ سے ایک بات کہا تھا، بیٹی ایک طرف تمہارا باپ ہو، ایک طرف تمہارا شوہر ہو، تو بیٹی پہلے اپنے شوہر کی بات پر عمل کرنا، پھر بعد میں اپنے باپ کی بات پر عمل کرنا۔ اے بھائی، میرے باپ نے مجھے جیسا کہا ہے میں ویسا کروں گی، میں اپنے شوہر کی بات پر عمل کروں گی، میں اپنے باپ کو دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ بھائی تیسری بار خالی ہاتھ واپس گیا، کہا ماں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، باپ نے پوچھا کیا ہوا کہ وہ نہیں آئی، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آس پڑوس میں جتنی بھی عورتیں تھیں وہ برا بھلا کہہ رہی تھی، کیسی نافرمان بیٹی ہے، وہ دیکھنے نہیں آئی، یہ کرنے نہیں آئی۔ خیر کچھ دن کے بعد یہ بیچارہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب باپ مر گیا تو ماں نے بیٹے کو بلایا، بیٹا میری بیٹی تو باپ کے زندہ رہتے ہوئے دیکھنے کے لیے نہیں آئی، اب تمہارا باپ مر چکا ہے، جاؤ اپنی بہن سے جا کر کہو آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تمہیں باپ کا چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بھائی دوڑتا ہوا بہن کے گھر گیا، بہن سے کہا بہن اب میں کیا بتاؤں، اے بہن اب تم انکار مت کرنا، اب کی بار تمہیں جانا ہی ہوگا، اگر تم نہیں جاؤ گی بہن تو ہمارے دل میں کیا گزرے گا۔ بہن نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائی نے کہا بہن باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ مر چکا ہے، اب میرے باپ دنیا میں نہیں رہے، بہن چلو آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، اپنے باپ کا دیدار کر لو۔ بہن رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئی، روتی جا رہی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائی آج بھی میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میں اپنے گھر نہیں جا سکتی۔ بہن نے کہا بھائی نے کہا بہن کیوں؟ بہن نے کہا بھائی اس لیے کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے ایک طرف ماں باپ کا حکم ہو، ایک طرف شوہر کا حکم ہو، تو ماں باپ کے حکم کو ٹھکرا دینا، پہلے شوہر کی باتوں پر عمل کرنا۔ بھائی میں نہیں جا سکتی، جاؤ۔ بھائی خالی ہاتھ واپس گیا۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا، کہا نہیں آئی، کہا کوئی بات نہیں۔ اسے نہلا دھلا کر کفن پہنایا گیا، اس کے جنازے کو لے کر قبرستان کی طرف لوگ نکلنے والے تھے کہ ماں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جنازہ اٹھانے والوں سے کہتی ہے یہ جنازہ لے کر تم کہاں جاتے ہو؟ کہا ہم قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ اس جنازے کو قبرستان لے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ کے ہم اس میت کو دفن کر دیں گے۔ وہ ماں کہتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں، یہ جنازہ پہلے قبرستان نہیں جائے گا، بلکہ یہ جنازہ اگر پہلے جائے گا تو بیٹی کے گھر جائے گا۔ یہ جنازہ پہلے بیٹی کے گھر جائے گا۔ بیٹی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی تو کیا ہوا؟ آج باپ کا جنازہ بیٹی کے آنگن میں، بیٹی کے فریے میں جائے گا۔ بیٹی اپنے باپ کا جنازہ اپنے آنگن میں دیکھے گی، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے گی۔ لوگ جنازہ کو لے کر اس بیٹی کے گھر لے کر جاتے ہیں جو بیٹی اپنے باپ کو زندہ رہتے ہوئے دیکھنے نہیں آئی، یہاں تک کہ باپ مر گیا تو بھی دیکھنے نہیں آئی۔ اس باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر پہنچا۔ جب بیٹی کے فریے میں، آنگن میں، دروازے پر پہنچا تو جب بیٹی کو پتا چلا اس کا کلیجہ پھٹ کر رہ گیا، دل دھڑکنے لگا، چلانے لگی، چیخنے لگی اور دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے جنازے کے پاس آئی۔ اپنے باپ کے جنازے کے پاس آ کر باپ کے دونوں قدم، دونوں پیر کو پکڑ کر کے رونے لگی اور فریاد کرنے لگی اے میرے بابا جان، میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جا پائی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو بھی میں نہیں جا پائی۔ بابا جان میں نے آپ کی باتوں پر عمل کیا ہے، بابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا بیٹی ایک طرف تمہارا شوہر ہو، ایک طرف تمہارا باپ ہو، پہلے شوہر کی بات پر عمل کرنا، بعد میں باپ کی بات پر عمل کرنا۔ بابا جان آج میں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ آج میں نے شوہر کی باتوں پر عمل کیا ہے۔ اب وہ بیچاری وہی باپ کے قدم کو پکڑ کر کے
اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی، مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے، میرے باپ کو بخش دے، میرے باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد جنازہ وہاں سے اٹھا قبرستان پہنچا، اس کو دفن کر دیا کہ دفن کرنے کے بعد ادھر اس لڑکی کا جو شوہر پردیس گیا ہوا تھا، پردیس میں روزی روٹی کمانے میں لگا ہوا تھا، اچانک جب اس کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے تو اس نے سوچا اب ہمیں گھر جانا چاہیے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے سوچا بیوی کے لیے کچھ سامان خرید لوں، کچھ کپڑے خرید لوں، کچھ اچھی چیزیں خرید لوں، کیونکہ جب کوئی آدمی پردیس سے گھر واپس آتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے لیتا ہے تاکہ بیوی بچے راضی ہو جائے۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان خریدا۔ ادھر یہ لڑکی، یہ نوجوان لڑکی اپنے گھر میں ایک تو باپ کا صدمہ، ایک شوہر کا صدمہ، یہ بیچاری باپ کی جو ہے جدائی میں رو رو کر کے اس کا وہ حال ہو چکا تھا کہ جب یہ نماز پڑھتی تھی اس مصلے پر، یہ تو نماز پڑھ کر کے یہ بیچاری مصلے سے کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، اسی مصلے پر وہ بیٹھی بیٹھی لیٹ جاتی تھی۔ یہ بیچاری کا حال یہ ہو چکا تھا کہ سوکھ کر اس کا جسم کانٹا بن چکا تھا۔ یہ رات دن روتے جا رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگتی جا رہی ہے، اپنے رب کو منا رہی ہے۔ ادھر اس کا شوہر اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، گھر جاؤں گا بیوی راضی ہو جائے گی دیکھ کر کے، اس کے لیے میں نے یہ سامان خریدا ہے۔ جب گھر پہنچا، دروازے کے پاس پہنچا تو سوچا کہ میں کیسے آواز دوں۔ آپ جب گھر آتے ہیں، اگر کوئی گھر میں بیمار ہو تو وہ جلدی دروازہ دیر سے کھلتا ہے، کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، رکو، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ مگر یہ بیوی جب بیمار تھی، کیونکہ اس کے جسم میں طاقت نہیں تھی، یہ باپ کی جدائی میں اور شوہر کی محبت میں اتنا بے چین، اتنی رو رہی تھی کہ اس کو نہ تو کھانا اچھا لگتا تھا نہ پینا اچھا لگتا تھا، کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور اسی جدائی کے غم میں اتنی رو رو کر کے اس کا یہ حال ہوا تھا کہ پورا جسم سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، نہ یہ چل سکتی تھی نہ یہ کھڑی ہو سکتی تھی۔ اور جس رات کو اس کا شوہر گھر واپس آیا، دروازے پر دستک لگائی، بیوی کا نام لے کر پکارا، اے فلاں، اتنا کہنا تھا۔ آخر وہ بیوی وفادار تھی، وہ بیوی جو چل نہیں سکتی تھی، وہ بیوی جو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، جب شوہر کی آواز کو سنتی ہے وہ بیوی اپنے جسم کی پوری طاقت کو لگا دیتی ہے، اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دروازے کے پاس آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھولنا تھا، وہ شوہر جو پردیس گیا تھا، بیوی کو اچھی حالت میں چھوڑ کے گیا تھا، آج وہ شوہر واپس آیا ہے تو کیا دیکھتا ہے، بیوی کا جسم سوکھ کر کے کانٹا بن چکا ہے۔ بیوی کو جب شوہر نے دیکھا، بیوی نے شوہر کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ شوہر نے کہا، میری اے شریک حیات، اے میری بیوی، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ بیوی نے اپنا پورا غم داستان نہیں بتایا۔ بیوی نے سوچا اگر میں اپنے باپ کے بارے میں ساری باتیں بتا دوں گی تو ہو سکتا ہے میرا شوہر ابھی کھانا پانی کچھ نہیں کھائے گا، کہے گا کہ چلو پہلے تمہارے ماں باپ کے یہاں چلتے ہیں۔ اس بیچاری وفادار بیوی نے اپنے شوہر کے لیے کھانا پکائی۔ اسی رات میں اپنے شوہر سے کہا، میرے سرتاج آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ کھانا، اب شوہر نے کہا ٹھیک ہے، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ شوہر کو کھانا کھلایا، خود بھی کھائی، کتنے دن سے بھوکی تھی بیچاری، آج شوہر کے ساتھ وہ کھانا کھا رہی۔ کھانا کھانے کے بعد بیوی نے سوچا ابھی بھی میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں کہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ پردیس سے تھک کر کے آیا ہے، اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو پائی ہے، اگر میں کہوں گی تو ابھی اسی رات میں ہم کو جانا پڑے گا۔ اس نے کہا، میرے سرتاج آپ کھانا کھا چکے ہیں، اب رات بھر آپ آرام کر لیجئے، پھر صبح کو بات ہوگی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں بھی غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی دن بھر دھوپ میں کام کرتا رہتا ہے، جب شام کو گھر آتا ہے بیوی کا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے، بیوی غصے میں بات کرتی ہے، جب غصے میں بیوی شوہر سے بات کرتی ہے شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شوہر کہیں سے کام پر سے آئے، اگر وہی بیوی سج دھج کر کے اپنے شوہر کے سامنے مسکرا کر کے بات کرے، اس شوہر کا دل، اس شوہر کے جسم پر جتنی تھکان ہوتی ہے، جتنی پریشانیاں ہوتی ہے، بیوی کے مسکراہٹ کو دیکھ کر اس شوہر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو کھانا کھلایا،
کہا میرے سرکار سو جائیں. رات میں دونوں سو گئے اور صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اب شوہر نے بیوی سے کہا میری بیوی کیا بات ہے, تمہارا جسم کانٹا بن چکا ہے, کیا گھر میں کچھ نہیں تھا؟ کہا نہیں میرے سرکار سب کچھ تھا, میں تو کھاتی پیتی تھی. کہا پھر تمہارا جسم اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ تب بیوی نے اپنا پورا داستان سنایا باپ کا, داستان باپ کا پورا واقعہ سنایا. شوہر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. شوہر رو رو کر کہنے لگے اے میری بیوی میں تو پردیس میں تھا, تم تو گھر میں تھی, اگر تو اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی تو میں تم سے ناراض نہیں ہوتا. تو اس بیوی نے کہا اے میرے سردار میں کیسے جاتی, میرے باپ نے بھی کہا تھا بیٹی خبردار اگر تم اپنے سسرال میں رہو, اگر میں تمہیں بلاؤں تو پہلے اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کرنا, پھر باپ کی بات پر عمل کرنا. اے میرے سرتاج آپ تو پردیس میں تھے, آپ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے, مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں, میں کس کی رضا لے کر جا رہی ہوں. خیر بہرحال شارٹ کٹ میں جب صبح ہوئی دونوں میاں بیوی اٹھے اور سسرال وہ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر گئی. جب ماں باپ کے گھر پہنچتی ہے سارے آس پڑوس کے ساری عورتیں جمع ہو گئی. کسی نے گالیاں دی, کسی نے برا بھلا کہا, کیونکہ اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہ جائے, جب بیمار ہو تو نہ جائے, یہاں تک کہ مر جائے تو نہ جائے, تو آس پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب برا بھلا کہیں گے. تو ساری عورتیں اس کو کوئی گالیاں دینے لگی, کیسی نافرمان بیٹی ہے کہ باپ بیمار تھا دیکھنے نہیں آئی, باپ مر گیا تو بھی دیکھنے نہیں آئی, آج وہ باپ کے گھر میں آئی ہے. یہ ساری عورتیں اس لڑکی کو برا بھلا کہہ رہی تھی. اتنے میں میرے نبی اسی گھر میں تشریف لے آتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا اے عورتوں خاموش ہو جاؤ, اپنی آواز کو بند کر لو. تم نے کیا سوچا ہے کہ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے, یہ اپنے باپ کو دیکھنے نہیں آئی؟ تجھے پتا ہے آج اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو تم سب نے مل کر کے نہیں کیا ہے. اس لڑکی کی دعا کی برکت سے اس کا باپ جہنم میں جانے والا تھا, مگر اس لڑکی کی دعا نے اس کے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیا. اس بیٹی نے اپنے باپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, مولا میں اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آ پائی اس لیے کہ میرا شوہر نہیں تھا. مولا ایک باپ کی بیٹی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے, مولا میرے باپ کو آج بخش دے, میرے باپ کو جنتی بنا دے. اے عورتوں اسی بیٹی کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے باپ کو جنتی بنا دیا, اس کے سارے گناہ بخش دیے. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, اگر ایسی اولاد آپ کے گھر میں پرورش پائے گی, اگر ماں باپ اس طرح سے اپنے اولاد کو تربیت دیں گے تو وہ اولاد ماں باپ کے لیے رحمت ہوگی, زحمت نہیں ہوگی. کیونکہ اولاد نعمت بھی ہے زحمت بھی ہے. نعمت کب ہے؟ جب اولاد فرما بردار ہو, اور زحمت کب ہے؟ جب اولاد نافرمان ہو جائے. جب اولاد نافرمان ہوگا تو ماں باپ کا گھر ویران اجڑ جائے گا, سارے گھر میں بے چینی پریشانی, چاہے کتنوں بھی پیسہ آ جائے پھر بھی کسی کو چین نہیں ملے گا. اگر اولاد فرما بردار ہوگا, اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو ماں باپ اپنے اولاد کو دیکھ کر کے صبر کر لے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اے پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سنت طریقے سے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم ہمارے حسن بھائی جو اپنے بیٹے اور پوتے کی شادی کرا رہے, مولا اس محفل پاک کی برکت سے مولا ان کی شادی میں کامیابی عطا فرما. دونوں کی جوڑی میں بے پناہ محبتیں عطا فرما. اس محفل پاک کی برکت سے دونوں کی جوڑی میں ہمیں دونوں کو ہمیشہ ایک اور نیک ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما. دونوں کو ہمیشہ زمینی آسمانی بلا اور بیماریوں سے محفوظ و معمور عطا فرما. مولا شاہ اس محفل پاک کی برکت سے ان کے گھر میں, کاروبار میں, دھندے میں, روزی روزگار میں, کھیتی باڑی میں بے پناہ خیر و برکتیں عطا فرما. ہمیشہ کفار و مشرکین شیطانوں کے سر سے محفوظ و معمور عطا فرما. دین اسلام کا بول بالا عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.